بخاری صاحب، پاک افغان حالیہ کشیدگی کے بعد ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے کلیئرلی بتایا ہے کہ پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے فارن پالیسی کیا ہوگی، کس طرح سے ان ایشوز کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، بالخصوص دہشت گردی سے کیسے نپٹا جائے گا. آپ اس پریس کانفرنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہے. اس میں ان کے مخاطب دو ہیں. ایک تو وہ جو طالبان ہے اور طالبان رجیم ہے اس سے مخاطب ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو ووٹر ہیں پی ٹی آئی، ان سے وہ دو ٹوک بات چیت کر رہے ہیں. تو بات ایک ہی ہے کہ دہشت گردی از دا فوکس آف ہز پریس کانفرنس. اور یہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پشاور جا کے انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کا مدعا بھی یہی تھا بنیادی طور پہ، اور کچھ ایسے حقائق جو پی ٹی آئی جان بوجھ کے لوگوں سے شیئر نہیں کرتی ان سے پردہ اٹھانا تھا. دونوں ہی پریس کانفرنسز میرے خیال سے ان دونوں موضوعات کے اعتبار سے کہ افغان رجیم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کی، اور خاص طور سے جو نئے چیف منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں جو اپنے قد سے آلریڈی زیادہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. اینی وے، تو ان کو بھی انہوں نے کچھ مشورے دیے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو افغان رجیم کے ساتھ انہوں نے فوکس کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ طے کر دیا ہے کہ نہ ہی تو کے پی کے کی حکومت کے ساتھ ہماری بات ہوگی، نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی اور اس سے بات ہوگی، کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، کیسے ڈیل کرنا ہے، کس لیول پر ہم مذاکرات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے، ریاستی اداروں کا، یعنی مرکز کے وفاق کے ریاستی اداروں کا کام ہے، اور یہ وہی سر انجام دیں گے. تو آپ اپنی چونچ اس میں سے باہر رکھیں تو بہتر ہے. بالکل، فارن منسٹری کا کام. ایک تو یہ میرے خیال سے انہوں نے واضح کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی سیکورٹی کسی اور کے حوالے کر دیں. جی، یعنی یہ جو ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے نا جی کہ آپ ان افغان سے اور ان دہشت گردوں سے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں، وہ کہتے ہیں یہ نہ ہم نے کرنے ہیں، نہ ہی یہ ان سے یہ مذاکرات کرنے کا کوئی جواز ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں ہمارے ملک کے اندر جو تباہ کاریاں مچا رکھی تھیں اور جو مچا رہے ہیں اس کی انہیں کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی. لب و لہجہ جو ہے وہ جنرل احمد شریف کا بالکل، یعنی ان دا اسپرٹ آف دا کانٹینٹ جو وہ بات کر رہے تھے اس کے عین مطابق تھا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جب طالبان یہاں آئے تھے تو ہم نے بڑے جشن منائے تھے، وہ کہتے ہیں پاکستان نے کبھی اس کے اوپر جشن نہیں منایا. آپ نے اپنے گھروں میں، اپنی حویلیوں میں، اپنے حجروں میں اگر منایا ہو کوئی جشن تو اسپیسیفک پارٹی نے تو منایا تھا. بخاری صاحب، میں نے کہا نا، آپ میری باتوں پہ غور کریں نا، کہ اگر آپ نے اپنے گھروں میں، حجروں میں، حویلیوں میں منا لیا ہو تو وہ ہے they were never welcomed. ہم نے ان کو دعوت دے کے نہیں بلایا تھا کہ آئیے ہمارے ملک میں آ کے قیام کریں. وہ وہاں سے بھاگے تھے جب ان کے خلاف امریکہ اور دوسری قوتیں برسر پیکار تھی. تبھی تو اس جنگ کے دوران ہم نے 40 لاکھ کے قریب افغان بھائیوں کو اسلامی نظریے کے اور اسلامی پروویژنز کے مطابق پناہ دی تھی، اور ان کے ہر طرح کا سے ان کا خیال رکھا تھا. لیکن اس کا ہمیں انہوں نے کیا پھل دیا ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر سے پردہ اٹھانے کے لیے مزید وقت اور الفاظ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہی گلے کاٹے انہوں نے تو کہا پہلی مرتبہ جنرل احمد شریف نے کہ ہمارے جو لوگ تھے اور جو ہماری مسلح افواج کے لوگ تھے ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلے گئے. ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا مشورہ دینے والوں کو ڈوب مرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ ویڈیوز ہیں، یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. لہذا انہوں نے کہا جی کسی صورت بھی افغانستان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ایز فار ایز آر سیکورٹی از کنسرنڈ. ٹھیک ہو گیا جی. بخاری صاحب، یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا افغان وفد سے کہ آپ لوگوں کو دہشت گردی کنٹرول کرنی ہے. تو بخاری صاحب، دہشت گردی تو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اسے کیوں سنجیدہ لے گا افغان وفد؟ اس کو یہ سنجیدہ لینا پڑے گا کیونکہ وہ دہشت گردی یہاں کرنے والے پاکستان کے اندر سارے ان افغانستان کے علاقوں سے آتے ہیں، در اندازی کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ وہاں ہوتی ہے، ان کو وسلہ وہاں دیا جاتا ہے، ان کو پیسے وہاں دیے جاتے ہیں، ان کو بارڈر کے ساتھ ساتھ پوسٹیں اور کیمپس بنا کے رکھا جاتا ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری ہے. لیکن بخاری صاحب، پوائنٹ آف ایڈوانٹیج کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کس طرح سے ان کو پریشرائز کر سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں؟ ہم نے کیا، تبھی تو وہ بھاگ کے ہمارے دوستوں کے پاس گئے کہ صلح کرا دیں ہماری. جی، ابھی آپ کو یاد نہیں ہے؟ لیکن جو مذاکرات تو بے نتیجہ ختم ہو گئے. نہیں، وہ بے نتیجہ نہیں ہوں گے، جوتیاں کھا کے مانیں گے. ذرا یاد کیجئے، جو ایک دن کا آپریشن ہم نے کیا تھا اس میں 25 پوسٹوں سے بھاگتے ہوئے آپ نے دیکھے نہیں یہ بگوڑے؟ وہاں پر پاکستانی پرچم لگاتے ہوئے نہیں دیکھے آپ نے؟
تو ان کو تو ایک دن میں ہم نے سبق پڑھایا تو وہ پہنچ گئے وہاں پر ہم نے استنبول میں اور دوحہ میں کہ ہماری بات چیت کروا دیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں نا طالبان کی طرف سے اور طالبان کے وفد کی طرف سے, ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ڈرونز آتے ہیں پاکستانی علاقے سے اور افغانستان میں وہ حملہ کرتے ہیں مطلب بموں کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ. ہم نے ان کو کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے اور جنرل شریف نے آج اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ ایسا نہ تو کوئی سمجھوتا ہے اور نہ کبھی پاکستان کے علاقے سے ڈرون افغانستان گئے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے مینشن کیا ہے اسپیسیفک ایگزامپل کہ اس طرح کے بیانات دے کر, اس طرح کے الزامات لگا کے وہ اپنے موقف میں کچھ تھوڑا سا وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہم زائل کرتے جا رہے ہیں, ان کا جو تاثر ہے. دوسری طرف طالبان رجیم جو ہے دہشت گردوں کی صورت کاری کرتی ہے, مگر پاکستان طالبان وفد کو استنبول میں واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ دہشت گردی پر آپ نے اگر قابو نہ پایا تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے کرنا ہے اور کیسے قابو پاتے ہیں. بریک پر جائیں گے, بات رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے مذاکرات ناکام ہوئے اس کے بعد اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مذاکرات شاید حل نہیں ہے اس کا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے فساد کی خاطر کہہ لیجئے یا یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے, کسی بھی کانفلکٹ میں مذاکرات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ امن قائم ہوگا مذاکرات کے نتیجے میں, ناٹ ایٹ دا ٹوز آف دا گنز. یہ کہیں بھی نہیں ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دو اطراف سے گولیاں چل رہی ہوں, بم چل رہے ہوں, فضائی حملے ہو رہے ہوں اور امن آ جائے. آپ میری بات سمجھ نہیں ہے نا؟ تو اس کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا اور اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ٹی ٹی پی کے خلاف یہاں آپریشن کیا تو یہ سارے لوگ بھاگ کے افغانستان چلے گئے. ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ ان سے اسلحہ لے لیں اور انہیں کہیں پاکستان کے کا جو آئین ہے اس سے وفاداری کا اعلان کریں تو دے آر ویلکم بیکاز دے آر آر بردرز. لیکن اگر وہ یہ دونوں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر دے آر ناٹ ویلکم ہیئر, وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دیم. لیکن بخاری صاحب, افغان رجیم تو یہ بات کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی وہ بیعت ہے, ایک ہی ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی بھی اور ان کے آئیڈیالوجیکلی وہ لوگ بالکل سملر ہیں, تو وہ بٹرے نہیں کر سکتے. تو اس سٹانس کو کیسے؟ تو سرکاری جو آفیشیل پوزیشن ہے ان کی, جو وفد نے وہاں پر بتایا ہے, وہ تو یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارا حصہ ہیں. وہ تو کہتے ہیں تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, ہم تو جانتے نہیں کون ہے. آف دا ریکارڈ وہ یہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے, تو پاکستانی لوگ ہیں, پاکستان آئے اور آ کے ان کو لے جائے. دیکھیں نا, اس کو کہتے ہیں ڈویلٹی. یہ ہے وہ دوگلا پن ان کا کہ ایک طرف ان کے ساتھ ان کی سہولت کاری کر کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دے رہے ہیں, اور پھر جب میں کڑیاں میں لاؤں گا تو پھر یہ نیو دہلی تک اور اجیت دوبل تک پہنچیں گی. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آگے چلتے ہیں جناب. دوسری طرف جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وار لورڈز جو ہیں کابل میں اور یہ جو طالبان ہیں, یہ اکثریت وہاں کی عوام جو ہے وہ کاشت کرتی ہے افیون, اور وہ 18 سے 20 لاکھ ایکڑ یعنی 18 سے 20 لاکھ روپے ایک ایکڑ میں کمائی ہوتی ہے. وہ پھر کرتے کیا ہیں کہ جو فصل جب اگتی ہے تو وار لورڈ جو ہیں وہ جا کے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان سے پھر بھتہ کہہ لیجیے آپ یا حصہ کہہ لیجیے آپ, وہ لیتے ہیں. وہ پھر جاتا ہے طالبان حکومت کو, وار لارڈز کو اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو. یہ ساری باتیں انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہیں. جی بخاری صاحب, ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی ڈرون جو ہیں وہ پاکستان استعمال کر رہا ہے, پاکستان کے رستے سے ہو کر افغانستان کے اندر آتے ہیں, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو کیٹیگوریکلی ساری سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے جب مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر بھی یہ بات بار بار مینشن کی, تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے. جی یہ اسٹریٹجی ان کو مل رہی ہے اب ان کے جو نئے آقا و مولا ہیں بھارت صاحب ان سے. جی ابھی جنرل شریف نے جو ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے اس کا تذکرہ نہ ہوا تو بڑی زیادتی ہوگی. ذبیح اللہ مجاہد کے بیان پر میں ابھی آتا ہوں. جنرل شریف نے یہ کہا ہے کہ بھارت اب ایک مرتبہ پھر فالس فلیگ آپریشن پلان کر رہا ہے, اور اس دفعہ اس نے انتخاب کیا ہے سمندر کے گہرے پانیوں کا. اس سے پہلے زمینی فالس فلیگ آپریشنز اور فضائی فالس فلیگ آپریشنز پر وہ منہ کی کھا چکے ہیں, جوتیاں کھا کے. ابھی نندن صاحب یہاں سے چائے پی کے گئے تھے, یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد. دیٹ واز
یعنی جو ایریل جو انٹرونشن تھی پاکستان کے علاقے میں، اور اس کا سبق ہم نے سکھا دیا. پھر اس کے بعد پہلگام میں کر کے جو انہوں نے جنگ چھیڑی، زمینی حقائق پھر ہم نے ان کو بتا دیا، جس طرح دھول چٹوائی ہم نے کہ یہ ہوتا ہے نتیجہ اس طرح کے فالس آپریشنز کا. اب بھی جنرل شریف یہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ تیار ہیں. وہ اگر پانیوں میں بھی آئے تو وہ سبق پڑھائیں گے کہ ساری زندگی وہ یاد رکھیں گے. لیکن بخاری صاحب، INS وکرانت انڈیا کی بہت بڑی وارشپ ہے، اور انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ نیول سائٹ پہ ان کی سپریمیسی ہے اور ان کی ہیجمنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر نیول سائٹ سے پاکستان پر اٹیک کیا رہا ہے تو تب بھی سیم اسی طرح سے جواب دیا جائے گا، اور اسی طرح ان کو منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح سے ہم نے ایئر شو میں کیا؟ میں آپ کو حوالہ دوں گا مئی کی جنگ کا. مئی کی جنگ کا بہت سارے سوالوں کا جواب ہے. جی، وہاں جو سب سے بڑا جہاز تھا جس کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں، اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح پاکستان کے پانیوں میں آ کے کراچی پر حملہ آور ہو سکے. لیکن چونکہ ان کا جو پلان تھا وہ بر وقت ہم نے پکڑ لیا، اور جس طریقے سے پھر ہماری نیوی نے رسپونڈ کیا ہے تو اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا. یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ پوری دنیا کو ہم نے بتایا بھی ہے اور پوری دنیا نے ہماری بات مانی بھی ہے. اور اب یہ جنرل شریف کہہ رہے ہیں کہ کم گیٹ اس، اگر آپ پانیوں سے بھی آئے تو آپ کو ہم تاریخی سبق پڑھائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائے جناب. اور دوسری بات جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ ہر کڑی جو ہے وہ جا کے بھارت کے ساتھ ملتی ہے. ہندوستان جو ہے وہ خود نہ جنگ جیت سکا ہے نہ جیت سکتا ہے، لہٰذا اب وہ طالبان کے ذریعے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی جو کوشش کر رہا ہے، ہم اویئر ہیں اس سے، اور ہم نے ایک دن کی جنگ میں ان کو بتا بھی دیا ہے. اور اگر یہ مذاکرات کا یہ راؤنڈ بھی ناکام ہو گیا، جو کہ مجھے توقع ہے کہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان رائٹنگ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اعتبار نہیں کرتے، آپ اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں، گیو اس ان رائٹنگ. جی، خواجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے مستقبل میں ہونے والے بھی. خواجہ آصف صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر سیکنڈ آپشن ملٹری فورس ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم بات کریں کہ DGISPR نے یہ بتایا، اس بات سے وارن کیا ہے کہ انڈیا جو ہے نیول سائٹ سے اٹیک کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں بارڈرز مستقبل میں ہاٹ ہونے والے ہیں. پاکستان دونوں سے ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی ڈیل کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان کی جو 5 دن کی جنگ تھی، جو ہمارے لیے 4.5 گھنٹے کی تھی، اس کے نتائج پوری دنیا کے سامنے ہیں. ٹرمپ صاحب ہمارے گانے گا رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں نا 7 طیارے مار گرائے اور میں نے ہندوستان کے کہنے پر جنگ بند کرائی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان گھڑے کی مچھی، یہ تو ہمارا سافٹ کارنر تھا ان کے لیے، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ان کو تو 2 دن میں نانی یاد آ جائے گی. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. They don't have the capacity to fight Pakistan's most professional and war-hardened armies. جی ٹھیک ہے جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کے ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پر کیا کچھ چل رہا ہے وہ ہم نے سلیم بخاری صاحب سے جانا. بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے 27ویں ترمیم پر. ساتھ رہیے گا.